ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ، وہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اگین وہی بات ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، یعنی کہ گویا توحید کا آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ وہ دعا پہنچے گی۔ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العالمین پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ ویسے ہی آپ کی وہ تکلیف ختم کر دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی کہا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش الکریم، اس میں بھی توحید کا اقرار، اس میں بھی آپ دیکھ لیں طلب نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا وہی جو ہم نے جہاں سے کیا تھا کہ جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اتنا چانسز ہیں کہ اللہ آپ کے مسائل، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی توحید میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہو، آپ معاملات تو چلیں الگ ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے، کہیں آپ کے کوئی عقیدے میں مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، اللہ کی توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ریوائز کریں، اس توحید کو ان کلمات سے، اور پھر دیکھیں ڈپریشن کی جو دعا ہے کوئکلی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، یہ اس کا سائیکو انالیسس میں نے پڑھا ایک ریسرچ پیپر بڑا کمال کا، تو کچھ میں نے اپنی بھی انپٹ دینا چاہوں گا سائیکالوجی کی روح سے۔ دیکھیں ایک چیز ہے سیلف اویئرنیس، تھراپسٹ جو ہے نا سب سے پہلے کلائنٹ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے، کیونکہ وہ بھولا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں ورتھ لیس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے ورتھ یاد کرائی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک، یعنی کیا یہ کم اعزاز ہے کہ جس رب کا میں بندہ ہوں میں کس سے دعا کر رہا ہوں، تھوڑا سا خیال تو کر لو، اور میرے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں، میری ماں بھی اسی کی بندی ہے۔ یہ ہوگی سیلف اویئرنیس، پہچان تمہاری اصل میں کیا ہے، یعنی میں اللہ کا ہوں، جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے۔ اس کے بعد ہے ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ایگزسٹینشل تھراپی ایک ہے اور گیسٹالٹ تھراپی ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں، اس میں نا کلائنٹ کو کچھ کانسیپٹس ریوائز کراتا ہے تھراپسٹ جو وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور ایون سی بی ٹی میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں کہ یار اس کی نا سوچ غلط ہو چکی ہے، اس کی سوچ تھاٹ پروسیس ٹھیک کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں، یعنی یہ محبتاً کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ یو آر کنٹرولنگ۔ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، آپ ہی کا حکم غالب ہے، عدل فی قضاؤک، اور آپ کے تمام فیصلے عدل پہ۔ یہ پہلی بات سب اللہ کی کنٹرول، عقیدے کی اصلاح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یو آر انڈر دا واچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اسی کا حکم چلے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا خوبصورت وہ آگے ہے الفاظ، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک، یعنی آپ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں۔ میں آڈینس کو چاہوں گا اس کی ٹرانسلیشن ہم ساتھ لگا بھی دیں گے، لیکن اس میں آپ اللہ سے، اللہ کے ناموں، یہ توسل ہے نا، وسیلہ پکڑیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں جو کہ بالکل جائز وسیلہ ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کا پکڑا جا سکتا ہے، تو آپ اللہ کے تمام نام، کوئی نام نہیں چھوڑا آپ نے، ان کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ ہر تیرا نام۔ اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی۔ ہم اور حزن آپ نے کئی بار ایکسپلین کیا، ہم نے ڈسکس کیا اینگزائٹی اینڈ سیڈنس، تو اینگزائٹی اور سیڈنس دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ان کی جو دعا ہے میڈیسن، وہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ قرآن کو بنا دے۔ جو بندہ یہ دعا کر کے قرآن پڑھے گا، کیا خیال ہے، مطلب میں تو کہتا ہوں وہ ہیل بھی ہو جائے گا، اور 100% اسے قرآن سے کوئی میسج بھی مل جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اینگزائٹی کی دعا، اللہم نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا، بہت اسپیشل دعا ہے، اس میں ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، بڑی اسپیشل دعا ہے، صبح شام کے اذکار جیسے آپ نے کہا بڑی اسپیشل دعا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے۔ یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، لمبی دعا ہے، یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، کوئکلی سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی لمبی دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک، لمبی دعا ہے۔ ان دعاؤں کے ترجمے پہ مطلب آڈینس غور کریں، میں کہتا ہوں کہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ،
اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیوریٹ ہے، وہ ہے جی اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے. Another attribute of the منافقین of the hypocrites is that کہ they appear as peacemakers. یہ peace makers appear ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کو جسٹس اور دنیا کو امن لا کر دے رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ہے وہ باقی کنٹریز کو ظاہر ہے کہ ان پر بامبز گرا رہے ہوتے ہیں اور جسٹ بیکاز آف آئل اینڈ ریسورسز ان پر قابض ہونا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی اس کی مثال ہے، اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر امن لانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کنڈیم کر رہا ہے اور اس طور سے مثال دے رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد برپا کرنے والے تھوڑے ہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں اگر یہ لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے لیکن شعور نہیں رکھتے. فساد سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں جب بھی ایک انسان، دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ہی از دا کریٹر، ہی از دا خالق. جب خالق کے ہی ہم مینول کے مطابق نہیں چلیں گے تو دنیا میں کیوس ہوگا. جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو زندگی میں کیوس آئے گا. اس کیوس کی وجہ سے فساد آئے گا. اب اس فساد کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہوئے کنڈیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں تھرو شرک. یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ہیومینٹی میں ڈس یونٹی قائم کر دی. ہر ایک نے اپنا مذہب بنا لیا، ہر ایک نے اپنا خدا بنا لیا، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ہی اس چیز پر پرائیڈ لیتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک پرائیڈ صرف ایک بات پہ ہے کہ پرہیزگار کون ہے، تم میں سے متقی کون ہے. دیٹ از دی اونلی تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. تو یہ لوگ چودراہٹ میں لگ گئے ہیں، فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں. یہ لوگ نے اپنی سوشل کلاسز بنا لی ہیں. غریبوں کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. شراب انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، بیٹیوں کو یہ زندہ دفناتے ہیں. اور پھر کتنی شریعت انہوں نے، اسپیشلی یہود و نصارہ کی یہاں پہ بات ہو رہی کہ کتنی بکس انہوں نے اپنی چینج کی اور کتنا کچھ انہوں نے چینج کیا، جس کی وجہ سے فساد ہے اس وقت دنیا میں. اور حرام کام کی وجہ سے کتنا فساد ہے دنیا میں. آج ہم اپنے دور کی مثال لیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز، ڈیورسز، فیملی سسٹم تتر بتر ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. یہ فساد نہیں تو پھر اور یہ کیا ہے؟ اور پھر ذہنی سکون اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، اور ایک تذبذب کا شکار، بے چینی کا شکار ہر بندہ ہو رہا ہے. پیسے بے شک بہت کما رہے ہو لیکن ذہنی سکون ہی جب زندگی میں نہ ہو تو کیا فائدہ. سو خلاصہ یہ ہے کہ دس از فساد. اور فساد کب برپا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی حدود کو کراس کریں. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فساد مچانے والے، کیونکہ انہیں اللہ کی حدود پسند نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے ذہنوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، اور ایز اے ریزلٹ یہ ہیومینٹی کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں، ہم تو فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصل میں فلاح مچانے والے ہیں. لیکن اللہ انہیں رد کر رہا ہے کہ نہیں، یہی لوگ فساد مچانے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایسے ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے. برادرز اینڈ سسٹرز، کن کی بات ہو؟ منافقین صحابہ کو موک کیا کر، مذاق اڑایا کہتے تھے او یہ پاگل بیوقوف لوگ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھو ان کا لیڈر انہیں مروا رہا ہے، گھروں سے جدا کر دیا ہے، اور دیکھو انہیں پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے، اور انہیں خواب دکھاتا ہے. نعوذ باللہ، طرح طرح کی باتیں، تانے، ریڈیکیول کرنا. آج کے دور میں بھی ایسے، آج کے دور کے جو منافق ہیں وہ بھی اسی طرح. جب دنیا کی بات آئے تو دے آر ان دا فور فرنٹ، دے آر ویری انرجیٹک اور فل سپورٹ کرتے ہیں دوسروں. جب دین کی بات آئے تو اسی وقت ریڈیکیولنگ شروع، مذاق اڑانا شروع، اسی وقت ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے کہ کدھر لگ گیا ہے، ایویں دنیا تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی.
نمازیں پڑھنے لگ گیا تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے، مولوی یا مولمن بن گئے تو پھر زندگی کو کیسے انجوائے کریں گے، وہی باتیں، وہی ریڈیکیولنگ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور صحابہ کا یہ مذاق اڑانے والے تھے اور کہتے تھے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کدھر چل پڑے، انہیں کیا پتا زندگی کیسے گزارنی، انہیں کیا پتا جو ہے وہ کہ یہ چیز انہیں برباد کر دے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اصل میں بے وقوف یہ ہیں، کیونکہ they don't know what is going to come for صحابہ، اور صحابہ کو کتنی فتوحات ہوئیں اور دنیا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور آخرت میں تو کتنا ریوارڈ ہے ہی، اور ذہنی سکون، اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو موک کرے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس سے کنی کترائیں، آپ سلام کر کے وہاں سے چلتے بنے۔ وہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو موک کر رہے ہیں، ریلیجن کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، بیکاز they don't know they are fools, they don't know what they are making fun of۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہ اسپیشلی اہل یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کو شو کرتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں میں جا کر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اینڈ دین اگین منافقین کی بھی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب مدینہ میں اسٹیٹ بنی، اسلامک اسٹیٹ، تو بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے کہ پریشر سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بیکم مسلم، بٹ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کچھ دنیاوی فائدے دیکھے، کچھ دیکھا کہ اسلام گرو ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس ڈر سے اسلام قبول کر لیا کہ اسلام تو اب ایک پاور بن رہی ہے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ امپوز نہیں کیا، یہ بات آپ یاد رکھیے، بٹ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا بہت سے لوگوں نے، اور یہی لوگ منافق تھے کیونکہ یہ دل سے دین میں نہیں آئے تھے، اسلام میں نہیں آئے تھے، اور ان کے لیے اسلام کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ منافق کی ایک اور ایٹریبیوٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل فیسڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے کسی اور طرح پیش آتا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے کسی اور طرح پیش آتا ہے، اور یہی ان لوگوں کا رویہ تھا کہ اصل میں ان کے مسلمانوں کے سامنے شو کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے تھے تو اپنے بڑوں کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا رہا ہے۔ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ مذاق تو اللہ ان سے کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انہیں کہ مذاق تو تمہارا بن رہا ہے، یہ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا قیامت والے دن بھی، اور اس دنیا میں بھی، اور قبر میں بھی جا کے پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں مذاق کس کا بن رہا ہے اور تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سرکشی کے بدلے میں تمہیں مزید تمہاری سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ دس از اے پنشمنٹ ان دس ورلڈ۔ میں نے آپ کو کہا نا سورہ البقرہ کی ٹون بہت ہارش ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں، بیکاز کچھ لوگ کو اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرنی پڑتی ہیں، انہیں وہ کانسیکوینسز دکھانے پڑتے ہیں ان کے ایکشنز کے، تاکہ وہ سدھر جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ کتنا برا سودا ہے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیا، اللہ رسول کو بھول گئے، شریعت کا مذاق اڑانے لگے، چھوٹے سے فائدے کے لیے، سردار بننے کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے، کوئی دنیاوی پوزیشن کے لیے، کسی سرٹیفکیٹ کے لیے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے۔ اور آج اگر ہم اس آیت کو اپلائی کریں تو کیا تجارت کر رہے ہیں ہماری یوتھ؟ ہم سب کیا تجارت کر رہے ہیں؟ مشہور ہونے کے لیے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ وہ حرکتیں، وہ کام، وہ حرام چیزیں ہم کرتے ہیں جسٹ ٹو فیچ سم لائکس۔ میم کے پیجز بناتے ہیں، وہاں گھٹیا سیکشول میم شیئر کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیمس، ہنسانے کے لیے دوسروں کو، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ although یہ آیت منافقین کے بارے میں، لیکن we have to be sure کہ ہم ہر آیت سے کچھ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، یہی تقویٰ ہے۔ بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ ہدایت والے ہوئے، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت پہ۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ایک وبال لے لیا جو کہ انہیں پتہ لگے گا قیامت والے دن۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آیت نمبر 17۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جو
اگین منافقت کی بات ہو یا منافقوں کی بات ہو کہ یہ لوگ کی مثال کیسی ہے کہ دے ایکسیپٹڈ اسلام، یہ اسلام میں آئے، اسلام کو قریب سے دیکھا، حلال و حرام کی تمیز انہیں، دے ریئلائز کہ اچھا یہ حلال ہے یہ حرام. تو یہ چیز آگ کی روشنی کی طرح کہ ایک دم یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے جب ان کے سامنے اصل میں وہ فلسفہ حیات آیا جو کہ اسلام کا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ روشنی ملی. بٹ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا. مراد یہ کہ منافقت میں واپس چل، دے ریورٹڈ بیک ٹو ڈسبلیف، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ اندھیرے میں ہی رہ گئے اور یہ اب نہیں دیکھ. مثال اللہ کس لیے دے رہے ہیں؟ بہت سے لوگ دین میں آتے، دین پریکٹس کرنا شروع، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ چھوڑ دیتے. مے بی انہیں بہت مشکل لگتا ہے، مے بی وہ پیئر پریشر میں چھوڑ دیتے ہیں، یا مے بی ان کے دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے، واٹس ایور دا ریزن. تو مثال اسی طرح کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، آگ جلنے سے ارد گرد کی چیزیں روشن ہوئی، اسے اندھیرے میں روشنی نظر آنے لگ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی کہ میں کیسے زندگی گزار رہی تھی، اصل تو اس طرح گزارنا ہے. لیکن دین ہی اور شی گیو اپ اینڈ دین ہی اور شی ٹرن بیک، اور پھر وہ اندھیروں میں ہی گھومتا رہتا ہے. تو یہ مثال بہت خوبصورت مثال ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بات ہی نہیں سننی، آپ انہیں جو مرضی مثال دے دیں، ڈو یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو لسن؟ میں آپ کو ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. ایک لبرل طبقہ ہے، لیفٹسٹ ہیں، رائٹسٹ ہیں، ایکسٹریمزم بھی بہت ہے. لبرل طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ریلیجس طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری طبیعتیں تھوڑی گرم ہے پاکستانی لوگوں کی، اور بہت ہائیلی پولرائز کنٹری ہے پاکستان. بٹ یس دیر آر سم پیپل ہو آر سو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ in this country and all over the world، جو literally نفرت کرتے ہیں ریلیجن سے، ریلیجن کے نام سے ہی نفرت کرتے ہیں. پڑھا انہوں نے کچھ نہیں ہوا، آپ کو بتائیں گے میں نے 4 بار قرآن ختم کیا ہے، یا میں نے دین بہت پڑھا ہے. آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ سورہ البقرہ سب سے لمبی سورہ قرآن کی کون سی، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا. اور آپ ان سے یہ پوچھ لیں قرآن کی ٹوٹل سورہ کتنا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوگا. تو پھر کون سا 4 بار آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بہرحال وہ شو یہ کریں گے ہمیں بہت پتا ہے، لیکن انہیں بالکل نہیں پتا. اور ڈاؤٹس پھیلانے میں، اور دین کو گالیاں دینے میں، اور ہر مورل ویلیو کو گالی دینے میں، اور اس کا مذاق اڑانے میں وہ صرف ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ایسے لوگ کریٹ کرنے چاہیے جو باہر کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈیز کر کے اور ان لوگوں کو پھر جواب دیں اور پھر یہ لوگ سنیں. تو میں نے مسکرا کر کہا کہ جس نے نہیں سننی، پہلی تو بات ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ یس لوگ باہر سے پی ایچ ڈیز کر کے ہیں، ریلیجس لوگ، آئیڈیا سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جس نے نہیں سننی، جس کے دل میں نفرت ہے، اس نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دینا. اس نے کہنا ہے کہ لو جی مولوی پی ایچ ڈیز کر کے آگے، ہمیں ان کی بات کیوں سنیں. تو بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دلیل لے کر آئے، ہر اینگل سے آئے، معجزات بھی دکھائے. جس نے نہیں ماننا وہ معجزات کو جادو کہہ دیتا تھا. تو بات ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہونے کی، بات ہے نفاق کی، بات ہے دین سے نفرت کی، اور بات ہے کہ دل میں ایک بغض ہونا بہت زیادہ. That is the problem, that is the issue. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں سے اس چیز کو ختم کر دے. اس چیز کی وجہ سے بہرے، گونگے، اندھے، مطلب they can't listen, they can't see, they can't hear. کیا فائدہ انہیں سنانے کا جب ان کا غرور، ان کی ایروگنس کہ مجھے بہت پتا ہے، میں نے سائنس پڑھ لی ہے، سائنس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ، میں تو بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں، ہر چیز میں سائنس سے پرکھوں گا. آپ نے دیکھا یہ ایروگنس کی کیا پیک ہوتی ہے. تو بہرحال یہی بات ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیر. بہت ہی خوبصورت. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی ورسز اسپیشلی سورہ البقرہ منافق پہ بجلی کی طرح کڑک کے گرتی، یعنی اتنی زیادہ ہارڈ ہے یہ منافق کیوں؟ بیکاز قرآن gives you wake up call. قرآن کھٹکتا ہے منافق، دین کھٹکتا ہے منافق کو، اللہ کا ذکر کھٹکتا ہے، ان کے چہرے بن جاتے ہیں جب دین کی بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے دل میں نفاق ہے، دل میں بیماری ہے. پھر ظاہر ہے کہ دین calls for self discipline، دین calls for leaving haram. Why will someone like to leave haram and why will someone like to let go of desire؟ جس کو ڈیزائرز اور گناہوں کی عادت ہوگی، اللہ یہ کہ اللہ اس پہ کوئی کرم کر دے ہدایت. سو آسان نہیں ہے دین پر، یہ ریالٹی چیک آسان نہیں ہے کہ تمہیں موت آئے گی، تمہارا اللہ جو ہے تم سے سوال کرے گا. لوگوں کو پسند ہی نہیں یہ بات سننا.
لوگ کہتے ہیں جی اچھی اچھی باتیں سنائیں، موت کی باتیں نہ کریں، ہمیں ڈرائیں نہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کے آئے تھے. صرف پیار کی باتیں کیے جائیں، نہ ڈرائیں، کوئی جہنم کی بات نہ کریں، کوئی ڈراوے کی بات نہ کریں. یہ باتیں نہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، مائی ہیئر ہیو ٹرنڈ گرے. یہ باتیں نہ بتائیں آپ کو کہ قیامت والے دن کتنا کڑک حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا. تو پھر کیا بتائیں؟ اس لیے بیلنس، یس اچھی باتیں بھی بتانی ہے لیکن نذیروں وہ والا ایسپیکٹ بھی رکھنا ہے. تو اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے. اصل میں یہ مثال بھی منافقین کا ایک رویہ یہ ہے کہ جب دین تھوڑا سا ویکر پوزیشن میں انہیں نظر آئے نا، مسلمان ویکر پوزیشن میں نظر آئے، تب وہ دین پر عمل نہیں کرتے، نہ اسلام لے کر آتے. جیسے ہی کچھ سکسیس آئے، کچھ مال غنیمت آنا شروع ہو، وہ دیکھیں کہ اوہو اب تو دین ٹاپ پہ جا رہا ہے، تو وہ فوراً دین پر آتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب ایک چیز بہت فیمس ہوتی ہے بہت سے لوگ آتے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو پری پلان کر کے ایسے آتے ہیں. اور ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ دین میں آتے ہیں اور پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، اور موت کے ڈر سے کڑاکے کے جیسے اپنی انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا، یعنی کہ یہ آیتیں اللہ کی ان کے اوپر بجلی کی طرح گرتی ہیں، اور یہ موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ سنیں. یعنی ان کی سول شیک ہوتی، ان کا ضمیر شیک ہوتا ہے. That's why they want to run away from. They need an escape کہ میں escape کیے جاؤں. ہم میں سے سب کو پتا ہے نماز پڑھنی، لیکن جب نصیحت ہوتی ہے تو ہم مائنڈ کر لیتے ہیں کیونکہ we don't like to hear کہ نماز پڑھو، we don't like to hear کہ قرآن پڑھو، we don't like to hear کہ چینج ہو جاؤ. People don't want to change. بجلی کی طرح گرتی ہیں بات. تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس نفاق، ہمیں نصیحت لینی نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کی آیت سے ترغیب لینی چاہیے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی مثال کہ جب روشنی نظر آ رہی ہے، سکسیس نظر آ رہا ہے، جب گروتھ نظر آ رہی ہے تو چلنے لگ جاتے. جب کوئی مشکل آ جاتی، کٹھن دور آ جاتا ہے، غزوہ کا موقع آ جاتا ہے، جہاد کا حکم آ جاتا ہے، جب اپنے نفس کے خلاف، اپنی سائیکالوجی کے خلاف کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو ڈاؤٹس کریٹ ہونا. کیا یہ ہم سب پر پورا نہیں ہوتا؟ آج کے دور میں کیا ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ جب تک تو ہمیں اچھی چیزیں مل رہی ہیں سب کچھ ٹھیک، جیسے کوئی مشکل آئی، جیسے کوئی ایسی بات آئی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، جو ہماری سائیکالوجی کے خلاف ہے، جو ہمارے لائف سٹائل کے خلاف ہے، فوراً سوالات شروع، ڈاؤٹ شروع. نہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے، اوہ حدیثیں تو مین میڈ ہیں، حدیثیں تو 200 سال بعد کریکٹ کی گئی تھی. ہر حدیث جو ہمارے مزاج کے خلاف جائے، ہماری خواہشات، ہمارے لائف سٹائل کے خلاف جائے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑی منافقت. یہی تو بنی اسرائیل نے کیا. ہر وہ اسلام کا حکم جو ہمیں کڑوا لگے، جو ہماری سائیکالوجی کے خلاف ہے، جو ہم سے ہضم نہ ہو، اس کو ہم توڑ مڑوڑ کے ٹویسٹ کر کے انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں اس کا یہ مطلب ہے. ہم دین کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم دین ایسے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق دین کو پرکھ کے، اچھا میری عقل تو یہ کہتی ہے، میری عقل تو وہ کہتی ہے، تو لہٰذا اس بات کا یہ مطلب ہوگا. نہیں نبی ایسی بات نہیں کر سکتے، یہاں بھی مولویوں نے بات بنا لی. پردہ کہاں نبی نے حکم دیا؟ نعوذ باللہ. پردوں تو مولویوں کی ایجاد ہے عورت کو دبانے کے لیے. عجیب و غریب باتیں، ڈاؤٹس. یہی تو بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، کٹھن وقت آتا ہے مسلمانوں پہ، اسلام پہ، تو ایک دم رک جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی سکسیس دیکھتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب منافقوں کی ٹائپ سے ہٹ کے بات جو ہے وہ ایک اور جگہ جا رہی ہے. تو میں ذرا منافقین والی بات کو وائنڈ اپ کر دوں اور آپ کو منافقین کے کچھ ایٹریبیوٹس بتا دوں. ان آیات سے خلاصہ کیا ہے کہ ہپوکریٹ کون ہوتا ہے؟ ڈسکرپشن آف ہپوکریٹ کیا ہے؟ نمبر 1، دے ڈو ناٹ بلیو ان اللہ ان دا ڈے آف ججمنٹ فرام ہارٹ. نہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ڈے آف ججمنٹ پہ. دے آر اے ہیبیچول لائر. بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں.
कॉलिंग द बिलीवर्स अ फूल, बिलीवर्स का मजाक उड़ाते, मॉक करते हैं। आज के दौर में आप देख लें कैसे कैसे मॉक किया जाता है रिलीजन को, मौलवियों को, दीनी लोगों को, दीनी शायर को। आपके सामने है सब कुछ। इग्नोरेंट्स की पीक पे होते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझ और अपने आप को सबसे ज्यादा अक्ले कुल समझ। कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टंग एंड द हार्ट, जो जबान पे होता है वो दिल में नहीं होता है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। यानी मुंह के पीछे कुछ और मुंह के सामने कुछ और। डिसीवर, डिसीव करने वाले होते हैं, धोखा देने वाले। डिजीज इन दी हार्ट, दिल में बीमारी होती है, मर्ज होता है। स्टिंजी इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, चैरिटी नहीं करते, बहुत स्टिंजी होते हैं व्हेन इट कम्स टू चैरिटी। मिस्चीवियस, शरारती नेचर, इस तरह की शरारती। एक पॉजिटिव बात से नेगेटिव बात निकालने के माहिर होते हैं और उस नेगेटिव बात को पकड़ के ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि अकल दंग रह जाती है, इन्होंने कहां से बात निकली। आपके सामने है आजकल क्या हो रहा है, मीडिया क्या कर रहा है और तरह तरह के लोग क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कैसे इस्लाम को डिफेम किया जाता है, मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाता है। मिस्चीवियस नेचर है ना। जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता फिर वो कुछ भी कर सकता है। जिस बंदे को शर्म नहीं है वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। जिस बंदे में एथिक्स ही नहीं है वो तो फिर किसी का भी मजाक उड़ा सकता है ना। वो तो सारी हदें पार कर सकता है शर्म की, मिस्चीवियस नेचर की, क्योंकि डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं। तो बातों का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा करके दिखाना और पॉजिटिव बात से नेगेटिव मीनिंग निकालना और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कोट करना, ये इनका बहुत बड़ा मशगला है, हॉबी है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मुनाफिकों की निशानी। एंड देन रिडिक्यूलिंग द बिलीवर्स, बिलीवर्स को मॉक करना, रिडिक्यूल करना, ये भी इनका शेवा है। सो मूविंग ऑन, लेट्स गो टू दी अदर पैसेज। अब एक नया पैसेज शुरू हो चुका है मुनाफिकीन के टॉपिक से हटके। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, और यही तुम्हारा बचाव है। अल्लाह ताला इंसानों को दावत दे, तमाम इंसानों को, क्रिश्चियन, ज्यूज, हिंदूज, ज़ोरोएस्ट्रियंस, एवरीवन, एथियस्ट, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, एवरीवन। ऐ इंसानों, या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इबादत करो उस रब की, अल्लाह की, जिसने तुम्हें बनाया और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। दिस इज दी ओनली वे। पहचानो रब को। किधर जा रहे हो? नजम शराजी एक पुराने जो सिंगर पाक, कितनी अच्छी रम पड़ी। ना तेरा खुदा को ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, क्यों शिरक में है तू फंसा हुआ, क्यों नूर से। ब्यूटीफुल लिरिक्स के लिरिक्स पे सिर्फ आप गौर करें, मैसेज यहीं से एक्सट्रैक्टेड कि सबका खुदा एक है। तो फिर क्यों तुमने झूठे खुदा बना लिए, क्यों शिरक में पड़े हुए, क्यों डिसयूनिटी में पड़े हुए, क्यों नूर से दूर हो, क्यों हिदायत से दूर हो, क्यों सोर्स ऑफ गाइडेंस से दूर हो, सोर्स ऑफ लव से दूर। सबका रब एक है, उसी ने सबको पैदा किया, इसलिए यूनिटी कायम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अनज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू होने वाली है। तो देखें, इंसानियत को मुखातिब, तमाम इंसानियत को मुखातिब करके अब आगे स्टोरी ऑफ एडम एंड फ्रॉम वेयर इट ऑल बिगेन। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आयत है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह वो है जिसने तुम्हें कितनी नेमतें दी, जिसने जमीन को फर्श बनाया तुम्हारे लिए ताकि तुम चल सको, इस पे वॉक कर सको। आसमान को छत बनाया, प्रोटेक्शन बनाई है, ओजोन लेयर तुम पे कायम की, एटमॉस्फेयर बनाया। एंड दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम मेनी हार्मफुल थिंग्स। और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा किए, तरह के फल पैदा किए, वैरायटी ऑफ फल पैदा किए, तुम्हें रोजी दी। अगर अल्लाह बारिश करना बंद कर दे, तुम कहां से फल उगाओगे? सो खबरदार, बावजूद अल्लाह की जानने के अल्लाह के सिवा शरीक मुकर्रर ना करो। अल्लाह डज नॉट लाइक दिस कि तुम अल्लाह की मोहब्बत, जो मोहब्बत अल्लाह को देनी है, जो रेवरेंस, जो वर्शिप अल्लाह की करनी हो, किसी और की करो। इट इज अ ब्लास्फेमस एक्ट, इट इज शिर्क। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला। दिस चैलेंज स्टैंड्स टिल डे। अगर तुम शक में हो कि ये सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है और ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत बना के लाओ और सबको गैदर कर लो, अपने हेल्पर्स, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट,
पोएट्स, लिंग्विस्टिक्स के माहिर, हिस्ट्री के माहिर, साइंस के माहिर, सबको बिठाओ, एक सूरत इस जैसी बनाकर लो। You will not be able to make it. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکوگے، اور تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکوگے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار۔ یہ چیلنج ابھی تک اٹ سٹینڈز، کسی ایک بھی شخص نے قرآن جیسی اس چیلنج، قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو رات کو اٹھا کے رلاتی، تہجد کی نماز میں روتے ہیں، میں نے خود دیکھا نمازوں میں لوگ روتے۔ قرآن کی کون سی کتاب ہے جس کی رسپیکٹ میں ملینز آف لوگ حج کی نمازوں میں، مساجد میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اور پھر قرآن سائڈ کی میں خاموش کھڑے ہو جاتے، ڈسپلن میں کون سی ایسی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے جو لوگوں کو راتوں کو، کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگ لطف محسوس کرتے ہیں راتوں؟ کون سی کتاب ہے جو لوگوں کے غم کا علاج؟ کون سا کلام ہے اس کو پڑھ کے لوگوں کو دل کا، کون سا کلام ہے جو اتنا پرفیکٹ ہے، جس کے ورڈز ایک ایک ورڈ میں وزڈم، جس کا سٹرکچر اتنا زبردست ہے لنگوسٹک پرنسپلز کے مطابق؟ لنگوسٹک کے ماہر حیران ہے کہ قرآن میں جو رنگ کمپوزیشن نظر آتی ہے اور قرآن میں جو سورز کی کمپوزیشن ہے، جو الفاظ ہیں، جو خوبصورتی ہے قرآن کی ورسز میں اور جو فلو ہے قرآن کی ورسز، اینڈ دین اگین سائنٹیفک کتنے فیکٹس اس میں قرآن میں، ہائر لیول انفارمیشن موجود ہے، سائیکالوجی کی باتیں، آتھینٹک ہسٹری کی باتیں، ساری باتیں کس نے لکھ دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ساری باتیں لکھ سکتے؟ وہ تو امی تھے، انہوں نے تو کسی سے نہیں پڑھا تھا، نہ ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن، ہسٹری کا نالج ان کے پاس کہاں؟ قرآن از دا بک جو کانسٹیٹیوشن اور لا کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے جس میں اتنے پرفیکٹ لاز آتے ہیں؟ کون سی کتاب ہے جو ضابطۂ حیات ہے؟ دس از دا چیلنج، بنا کر دکھاؤ، ایسا پیکج بنا کر دکھاؤ۔ You will never be able to and you cannot do that۔ اور اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کہ اللہ نے کافر ایروگنٹ کرمنلز کے لیے بنائی ہوئی، جو انسانیت کے دشمن ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ساتھ ہی ایمان والوں کو خوشخبری دے دی، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دی۔ بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، جنت کے لالچ میں کرواتا ہے اسلام؟ تو ہیومینٹی تو اصل پیک آف ہیومینٹی تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے لالچ میں اچھا عمل کریں۔ بات یہ ہے کہ سننے میں تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سائیکالوجی کیا کہتی ہے، بیسک نفسیات کیا کہتی ہے؟ ایکسپیریمنٹس ہیو بین کنڈکٹڈ بائی سائیکالوجسٹ اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے ایکسپیریمنٹ ہوئے کہ جب بھی کسی بھی شخص کو، انسان کو، حتیٰ کہ جانور کو ریوارڈ دکھایا جاتا ہے، پہلے سے ایک ویژن دکھایا جاتا ہے اور اینڈ پروڈکٹ بتایا جاتا ہے تو اس کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے وہ چیز کرنے۔ جب بیسک ایکسپیریمنٹس آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو آپ قرآن پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں جنت کے لیے پھر کیوں کریں، جنت کی لالچ کیوں دی ہے، ہر چیز لالچ میں کیوں کریں؟ بیکاز بیسک سائیکالوجی بتا رہی کہ جب ریوارڈ سامنے ہوتا ہے تو دا موٹیویشن ٹو بی گڈ اینڈ ٹو ڈو گڈ بڑھ جاتی ہے اور وہ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے، ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، آپرینٹ کنڈیشننگ کے یہ اصول ہیں، سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں اس بات کو۔ دوسری بات، دنیا کا کوئی ایسا سسٹم دکھا دیں جو ریوارڈز کے بغیر، یہ فٹ بالر جن کو آپ پسند کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کھیلتے ہیں اور یہ انسانیت کے لیے کھیل رہے ہیں فٹ بال، مانچسٹر یونائٹڈ یہ انسانیت کے لیے جوائن کرتے ہیں، کس لیے جوائن کرتے ہیں؟ پیسے کو نکال دیں، میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلے گا۔ ہاؤیور اسلام پیسے کے لیے نہیں ہے، مسلمان پیسے کے لیے نہیں بننا ہے، یہ میں بس ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ریوارڈ کی چاہت ہیومن نیچر میں، موٹیویشن بڑھتی ہے اس سے اور ظاہر ہے کہ برائیوں سے بچ جاتا ہے انسان۔ تو یہ کس طرح کی جو ہے وہ مذاق خیز بات ہے کہ نہیں ریوارڈ کے لیے جی ساری چیزیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو بہرحال اللہ نے ریوارڈ دیا، ریوارڈ کی موٹیویشن دی ہے کہ جنت ہوگی، وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، یوٹوپیا ہوگا، پرفیکٹ چیز ہوگی، پرفیکٹ جگہ ہوگی، وہاں تم اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، ساری نعمتیں ہوں گی وہاں پر، اور وہاں طرح طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رزق تمہیں دیے جائیں گے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں
ازواج مطہرات پاک پاکیزہ بیویاں، اور مطہرات جو ہیں ازواج سے مراد اکارڈنگ ٹو مفسرین ازواج سے مراد میلز بھی ہوتے ہیں، تو فیمیلز کے لیے بھی وہاں نیک شوہر ہیں، پاک پاکیزہ شوہر ہیں، گڈ کیریکٹر والے، اور سیم گوز فار میلز، ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں، اس یوٹوپیا میں، اس زبردست جگہ کے وہ حقدار ہیں اور یہاں پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، 3 بار صبح 3 بار شام، تو حدیث میں آتا ہے قیامت والدین جنت اس کا سوال کرے۔ سو ریوارڈ از ویری نیچرل اینڈ یرننگ فار ریوارڈ از ویری نیچرل آف ہیومن نیچر، اسی لیے اللہ نے ریوارڈ سے ہیومن بینگز کو موٹیویشن دی، اور وہ ٹروتھ ہے وہ ریوارڈ، ڈیفینیٹلی وہ ریوارڈ صابرین کو ملے گا، شاکرین کو ملے گا، عابدین کو ملے گا، وہ ریوارڈ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے بہت صبر سے زندگی گزاری، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو، اللہ مثال سب کی دیتا ہے۔ اللہ نے مکڑی کے جالے کی بھی مثال دی ہے قرآن، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی، اور وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے جی کہ مچھر کی مثال دینے سے کیا مراد ہے اللہ کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے مراد ہی کیا لی ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ دین میں، قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ لوگ جن کے دل میں کوئی بیماری ہے ان کا مرض مزید بڑھتا ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے، کہ وہ لوگ جو پہلے ہی مذاق اڑاتے ہیں وہ مزید مذاق اڑانے میں بڑھ جائیں، لیکن مومنین سبمٹ کرتے ہیں، بیکاز دے نو کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز حق ہے جب تک اس کی دلیل موجود ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث میں وہ بات آ رہی۔ یہاں پر مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دے، اور مچھر آج اس کا رول سب سے ڈیڈلی پیراسائٹ مچھر، جس کی وجہ سے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، شاید مچھر کی وجہ سے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں کسی اور چیز کی وجہ سے اتنی ڈیتھس نہیں ہوئی۔ تو مچھر دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی مثال بہت بڑی ہے، بٹ اللہ کہتا ہے کہ اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی بھی مثال ہو، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو چیک کر سکے اور منافقین جو ہے ان کو ان کے مرض میں بڑھا سکے۔ ثابت ہوا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو میرا لاسٹ میسج بیفور وی اینڈ دس کلاس ٹوڈے، آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ اینڈ کریں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جسٹ بیکاز دین کی کوئی بات آپ کی سائیکالوجی یا آپ کی طبیعت یا آپ کی خواہشات کے خلاف جا رہی ہے تو یہ جرم مت کریں کہ آپ دین کو کویسچن کرنے لگ جائیں، بلکہ اپنی نیچر، اپنی سائیکالوجی کو چینج کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز لگے جو بہت عجیب ہے تو یس اس نیت سے سوال کرنا کہ میں اس کو سمجھوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سوچنا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی مثالیں بتائی ہیں جس سے اللہ ہمارا غیب پر ایمان کو ٹیسٹ کرے۔ سو دیٹ از آور چیلنج، وی ہیو ٹو پروو ٹو اللہ دیٹ وی آر مؤمنین اینڈ متقین۔ لیکن اگر آپ نے ایک گول کو مقصد حیات بنا لیا تو پھر آپ پکے ڈپریس ہوں گے۔ جیسے کسی سے شادی کرنا ایک گول ہے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ مقصد، وہ آپ کا جینے کا مقصد ختم ہو گیا۔ جب مقصد حیات ختم تو بس پھر جینے کا کیا فائدہ، پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج 2 چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا، ایک تھیوری ہے پازیٹیو ایموشنز کی اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسرا ایک چیز ہے ری فریمنگ۔ ری فریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ری فریمنگ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو لے کر، کسی حادثے کو لے کر اس کو ری انٹرپریٹ کرنا، ری فریم کرنا، اپنے جملوں کو ری فریم کرنا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کی ذہنیت پہ اور انسان کے کسی حادثے سے باہر آنے پہ۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ری فریمنگز بتاتا ہوں۔ کووڈ جب آیا تو بہت سے لوگوں کی جابز گئیں اور ان کو فائر کیا گیا، ڈاؤن سائزنگ کی گئی۔ اب دیکھیں آپ کا لائف پارٹنر جب آپ کی جاب گئی تو وہ یہ کہے آگے سے کہ ہم بدقسمت ہیں اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جو ہے نا وہ ہمیں کسی گناہ کی سزا ملی ہے اور بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا دین جو ہے نا وہ ریئلسٹک ری فریم کرنا سکھاتا ہے
रीफ्रेमिंग का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ और एवरीथिंग इज ऑल राइट, ये फिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, ये फिर रियलिटी का इनकार कर, ठीक है ना, इससे आप रियलिटी से दूर चले जाते हैं। रीफ्रेमिंग है कि आप ये कह सकते हैं कि यस इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये एक मुश्किल सिचुएशन है और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, लेकिन वी हैव ईच अदर स्पाउसेस, वी हैव ईच अदर, इंशाल्लाह विद अल्लाह's हेल्प वी विल गेट आउट ऑफ। ये रीफ्रेमिंग है, ठीक है। तो रीफ्रेमिंग बहुत जरूरी होती है वाकयात को रीइंटरप्रेट करने के लिए, वाकयात को फाइट करने के लिए, और ये कुरान से साबित है। रीफ्रेमिंग की कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने उस वाक़े को रीफ्रेम किया। आदम अलैहिस्सलाम से जब डिसओबीडियंस हुई, उसको हम डिसओबीडियंस कहते हैं कि डिसओबीडियंस, अल्लाह खुद कहते हैं कि उसने डिसओबे किया अपने लॉर्ड को, ठीक है, डिसओबीडियंस है। शैतान ने भी डिसओबे किया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी डिसओबे किया। शैतान ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, आदम अलैहिस्सलाम ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, ये दो अलग रवैये हैं। आदम अलैहिस्सलाम फौरन सेल्फ अवेयर हो गए, अपनी गलती को मान लिया, इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, अपनी गलती का एतराफ कर, लेकिन इस तरह एतराफ नहीं किया कि अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें। समझ रहे? कुछ लोग से जब गलती होती है वो इतना सेल्फ सैबोटाज करते हैं कि वो अपनी शख्सियत को बिल्कुल एनाहिलेट कर देते हैं और उसके बाद उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है। ही बिकेम सेल्फ अवेयर और he does not deny the mistake, he does not justify the mistake, he feels shame but not paralyzing shame। पैरालाइजिंग शेम क्या होती है? जो आपको पैरालाइज कर दे, जो आपको फॉलिज का एकदम अटैक हो जाए और आप पैरालाइज हो जाए कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे उस चीज को रिफ्रेम किया, फ्रॉम फीलिंग अशेम्ड टू फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। समझ रहे? ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि खुश रहने का एक तरीका भी है। एरिस्टोटल की खुशी की एक थ्योरी है। एरिस्टोटल जो एक गुजरा था फिलोसफर, उससे कहा था खुश रहने के कुछ तरीके उसने बताया, उसमें से एक तरीका ये बताया था कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, उससे आप खुश रहेंगे। जब आप ब्लेम गेम करने लगेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो आप खुश नहीं रह सकते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने शेम को रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट किया कि उन्होंने ये नहीं कहा आई एम रूइंड, आई एम अनवर्दी, उन्होंने क्या कहा, वी रॉन्ग्ड आवरसेल्व्स, अल्लाह हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर आप माफ नहीं करेंगे फिर हम रुइन हो जाएंगे। ये नहीं कहा वी रॉन्ग्ड आवरसेल्व्स एंड वी आर रूइंड, ये जुमला नहीं है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अगर अल्लाह तूने रहम ना किया, तूने माफ ना किया, फिर हाँ हम रूइंड है, ठीक है, फिर है असल में बदकिस्मत। देखिए इसमें एक इतना जबरदस्त तरीका है खुश रहने का, और ये मैं बात अक्सर नौजवानों को समझाता हूँ, जो मुझे भी समझ लग गई थी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दीन की तरफ आया, कि पर्पस, गोल और रोल ये तीन मुख्तलिफ चीज। पर्पस, ये मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, मकसद जो है ना, देखिए अभी मेरी टॉक भी थी एक इंस्टीट्यूट में, मैंने वहां भी स्टूडेंट्स को ये समझाया कि हमारी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ये है कि हम गोल्स को मकसद समझ लेते हैं। गोल्स टेम्पररी होते हैं, चेंज होते हैं, कोई अचीव हो जाता है, कोई नहीं अचीव हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक गोल को मकसद हयात बना लिया तो फिर आप पक्के डिप्रेस होंगे। जैसे किसी से शादी करना एक गोल है, लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी का वाहिद मकसद है और अगर शादी नहीं हुई तो फिर जो है वो मकसद, वो आपका जीने का मकसद खत्म हो गया। अगर आपने जो है ना वो एक चीज अचीव करनी है, वो आपका गोल नहीं है, मकसद बन गया। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, डॉक्टर बनना है, मकसद हयात ही डॉक्टर बनना है, तो फिर जब डॉक्टर नहीं बनेंगे तो फिर मकसद हयात खत्म। जब मकसद हयात खत्म तो बस फिर जीने का क्या फायदा, फिर डिप्रेशन ही डिप्रेशन। इसलिए देखें, हमारा मकसद है अल्लाह ताला को प्लीज करना, हमारा मकसद है अल्लाह की इबादत, हमारा मकसद क्या है, अल्लाह ताला जब तक राजी है तब तक सब कुछ अचीव हो रहा है, और ये वो मकसद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये मकसद आपसे कोई नहीं छीन सकता।